پہلے ہی بھانپ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے، کیا کرنا ہے آپ حکم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو اندر لے آؤ۔ عمیر بن وہب کو ویسی گردن میں وہ گمچھا ڈال کے گھما کے اندر لے آئے مسجد نبوی میں۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو۔ جب اندر آیا تو پوچھا حضور نے کیوں آئے عمیر؟ اب وہ جھوٹ بولنے لگا، کہا میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے اور کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر کہا میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا خیریت معلوم کرنے آئے تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ اس نے تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا، کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کے ساتھ تھی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ میرے آقا کو جلال آیا اور کہا عمر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو؟ مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم تو یہ عقیدہ رکھ ہی سکتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ ہاں یہ عقیدہ بریلی والے کا جو ہے وہ اپنے پیٹ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو جب میرے آقا نے فرمایا وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو، اب تھر 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 کانپنے لگ گیا۔ اس رسول سے کیا چھپائیں جو حتیم کعبہ میں تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کو بھی جانتا ہو۔ کہا اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب معلوم ہے، اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اشہد انک محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لے آئے۔ اب سنیے میرے عزیزو، ایمان لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اب اسلام پر قائم رہو، ایمان پر برقرار رہو۔ قتل کرنے کے لیے آیا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن گئے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر جو گمچھا گلے میں ڈال کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے جاتے ہیں، اور باہر جو ساتھی کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو۔ حضرت عمر کے الفاظ سنیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص تم دیکھ رہے ہو مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا۔ اللہ یہ لفظ بھی ہے واللہ انی لأحب خنزیرا من ھذا، کہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں خنزیر کو سمجھتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا۔ لیکن اب سنو اے لوگو، اب میرے سگے بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا غلام۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر پہچاننا ہو تو میرے عزیزو پہچانو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گرب ان رسیدی تمام بول حبیش۔ اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ طاقت کس کا نام ہے؟ میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے،
طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان، نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج، اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لہیم شہیم، چوڑے سینے والے، بڑے بال والے، اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے۔ لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے، دیکھنے میں کمزور لگتے تھے، لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے کل کے رضا ہے۔